السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ نبینا وقدوتنا وامامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد. اللہ رب العالمین کا بے پناہ احسان و شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا. ہماری رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے خاص اپنے سب سے محبوب فرشتے کو دنیا میں بھیجا اور دنیا کے سب سے عظیم بندے کو رسول بنایا، اور یہ پیغام سکھا کر بھیجا تاکہ انسانوں کے یہاں جو برائیاں، جو کمی اور کوتاہیاں پائی جاتی ہے ان کی اصلاح ہو سکے، اور دنیا کی اس عارضی زندگی کو اس طرح سے گزارا جائے جس طرح سے گزارنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم فرمایا ہے. معزز دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں، ہمیں اس بات کا بخوبی علم ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کو ہمیشگی کے لیے پیدا نہیں کیا. ہمیشگی والی زندگی آخرت کی زندگی ہے. یہ دنیا امتحان گاہ ہے. یہاں پر انسان جو عمل کرے گا اس کا نتیجہ کل آنے والے اپنی اس زندگی میں پائے گا، جو زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی، جو اصل زندگی ہے. اللہ نے قرآن میں کہا، وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع. آپ جانتے ہیں کہ فرعون کے زمانے میں جو موسیٰ علیہ السلام کی ابتدا میں تائید کی، وہاں پر ایک مومن شخص تھا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وقال الذي آمن، اے اس شخص نے کہا جو فرعون کے زمانے میں ایمان قبول کر لیا تھا اور فرعون کے پاس رہا کرتا تھا، لیکن اپنے ایمان کو اس نے چھپائے ہوئے تھا. تو اس نے فرعون کے قوم سے اور فرعون کے ماننے والے سے کہا یا قوم اتبعونی اہدیکم سبیل الرشاد. یہ نبی نہیں تھا، یہ عام انسان تھا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، تم میری بات مان لو، میں تمہیں سیدھی راہ، ہدایت والی راہ، جنت والی راہ دکھلانا چاہتا ہوں. یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم کے لوگوں، دنیا کی زندگی ایک سامان ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا مثال دیا قرآن میں؟ دنیا کی زندگی ایک سامان ہے. کوئی بھی سامان کسی ایک شخص کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی ہے. آپ کا گھر ہے، آپ کی وفات کے بعد منتقل ہو جائے گا. آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ اس سے کچھ سامان خرید لیں گے. آپ کے پاس گھر ہے، جائیداد، کوئی بھی چیز انسان کے پاس ہے، اس کے پاس وہ چیز رہے گی نہیں. اسی لیے کہا انما هذه الحیات الدنیا متاع، دنیا کی زندگی ایک حقیر سامان ہے، کمتر، بے وقعت، بے قیمت، عارضی سامان ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت کی زندگی یہ قرار کی زندگی، قرار، سکون، ہمیشہ رہنے والی، فائدے والی یہ زندگی ہے. تو میرے بھائیوں اور دوستو، اس زندگی کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے، دیکھیں، دنیا کی زندگی کا آخری دن ہوگا قیامت، اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن ہوگا قیامت. قیامت اسے کہتے ہیں، یہ بات آپ یاد رکھیں گے. دنیا کی زندگی کا آخری دن قیامت ہوگا اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن ہوگا. تو ہم لوگ، اگر ہمیں نہیں معلوم کہ قیامت کن لوگوں پر آئے گی، ہم لوگ قیامت کو پا سکتے ہیں یا نہیں سکتے، لیکن قیامت بہت قریب ہے. جو لوگ قیامت تک نہیں پہنچ پائیں گے تو وہ موت ان کی قیامت ہے. جو قیامت میں جو احوال، جو پریشانیاں ہوں گی، وہ ہمارے اس موت کے اندر ہم قیامت کے آدھے مناظر کو چکھیں گے.
اور پھر ہم قیامت کے دن جو اٹھائے جائیں گے زندہ ہونے کے بعد، قیامت کے آدھے احوال کو ہم وہاں جھیلیں گے۔ تو اسی لیے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ ہم اگر اپنی زندگی میں قیامت تک نہیں پہنچ پائیں گے تو قیامت کی ہولناکیوں سے بچ جائیں گے، قیامت کی آفات پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ڈرتے؟ کیوں عمر بن خطاب اور صحابہ کرام قیامت کے یاد سے رو دیا کرتے تھے، گھبرا جایا کرتے تھے؟ تو اس ایک دن کے بارے میں جو قیامت ہوگا، اس ایک دن کے بارے میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ قیامت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سارے ناموں سے یاد کیا۔ قیامت کے معنی قام یقوم کے معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا۔ اس دن لوگ اللہ رب العالمین کے پاس کھڑے ہوں گے، اسی لیے قیامت کا، اور قرآن نے کہا یوم یقوم الناس لرب العالمین، تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ عزت نہیں دے گا، بیٹھائے گا نہیں، کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ بیٹھ جائے، کسی کا کوئی ریسپیکٹ نہیں وہاں پر سب کو ننگا کھڑا کر دیا جائے گا، بدن میں کپڑا نہیں، پیر میں چپل نہیں، غیر مختون ختنہ کیا ہوا نہیں، مادر زاد سب ننگے کھڑے ہوں گے۔ یہ وہ دن ہوگا، اسی لیے قیامت کہا جاتا ہے۔ قیامت کا دوسرا نام، بہت سارے نام ہیں، اللہ نے کہا مالک یوم الدین۔ جب ہم تلاوت کرتے ہیں سورہ فاتحہ اور مالک یوم الدین کہا جاتا ہے تو آپ ہر عمل کے بعد جب 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ مالک یوم الدین جب پڑھیں تو اپنے گناہوں کو یاد کیجئے۔ اس ایک نماز سے لے کر دوسرے نماز کے وقفے تک ہم سے جو گناہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ جزا قیامت کے دن کا مالک ہے جو بدلہ دے گا۔ ہماری غلطی پر ہماری گرفت کرے گا اور ہماری نیکی پر ہمیں اجر دے گا۔ قیامت کا ناموں میں سے القاریہ، القاریۃ ما القاریہ، کھٹکھٹانے والی۔ قیامت کے دن آواز آئے گی بہت تیز، اور بہت ساری آیت ہیں کہ زمین میں خطرناک بادل جب پھٹ جائے گا، آسمان پھٹے گا، تو زمین و آسمان کے اندر بہت تیز گرج آواز پیدا ہوگی کہ انسان بے ہوش ہو جائیں گے۔ قیامت کو اسی لیے قاریہ کہا جاتا ہے۔ بہت سارے نام ہیں۔ قیامت کو اللہ رب العالمین نے یوم الفصل کہا، فیصلے کا دن ہے، انصاف کا دن ہے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، کافروں کے ساتھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اللہ رب العالمین انصاف کرے گا۔ تو قیامت کے یہ چند نام ہوئے جو آپ نے سنا۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر قیامت کا صفت بیان کیا، وما ادراک ما یوم الدین، قیامت کیا ہے، جزا اور بدلے کا دن کیا ہے، تمہیں معلوم ہے؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا، اے نبی آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن بدلے کا دن کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے وما ادراکا۔ دیکھیے قرآن میں ایک تابعی کہتے ہیں، قرآن میں جہاں بھی ادراکا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، ادراکا اس کا جواب دیا ہے۔ ادراکا میں نے کیا آپ کو معلوم ہے، اور یدریکا کا بھی معنی بھی تھوڑا سا فرق ہے، دونوں کا معنی ایک ہے لیکن ٹینس کا فرق ہے، ایک ماضی ہے اور ایک مستقبل ہے۔ یدریکا، وما یدریکا جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو اس چیز کو بتایا نہیں اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے قیامت کی تاریخ کا، قیامت کی تاریخ اور وقت کے بارے میں جب اللہ نے کہا تو وہاں پر یدریکا کہا اللہ، یعنی قیامت کو بتایا نہیں تاریخ کو، لیکن قیامت کی صفت بیان کیا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرما دیا ہے۔ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک، اس دن کون سا دن ہوگا؟ لا تملک نفس، کوئی انسان، کسی انسان کا کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کچھ نہیں کام آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریش کے لوگوں کو، اپنے آبا و اجداد، پہلے اپنے نسل کے لوگوں، خاندان کے لوگوں کو کہا تھا، اور تمام باپ دادا کا نام لے لے کر کہا تھا، ان کے اولاد سے بہت سارے قبیلے میں بٹ گئے تھے، چچیرے مچیرے ہو جاتے، اس قبائل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے کہا میں تمہارا کچھ نہیں کام آؤں گا،
اور لاسٹ میں اخیر میں کہا بیٹی فاطمہ تمہارے بھی کچھ کام نہیں آؤں گا. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے خاندان میں ایک کو حافظ بنا دو, حافظ قرآن بنا دو, وہ تو بہت سارے لوگوں کو جنت ہی لے جائے گا. ایسا نہیں ہے. ہاں اس وقت ہوگا جب آپ کے عمل صحیح ہوں گے, آپ خود نمازی ہوں گے, تب آپ کا بیٹا آپ کو جنت میں لے جائے گا. آپ خود نیک ہوں گے تب آپ کا بیٹا اگر حافظ قرآن ہے, آپ کا رشتہ دار, تب آپ کو فائدہ پہنچے گا. اگر آپ خود دین پر چلنے والے نہیں ہیں تو ایسے کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, کوئی کسی کا کچھ کام نہیں آئے گا. والامر یومئذ للہ, اس دن سارا کا سارا معاملہ, کمان, پوری طاقت, اختیار جس کا ہوگا اللہ کی ذات ہوگی. والامر, اللہ نے جو اسلوب اختیار کیا, والامر, اس دن تمام اختیارات, طاقت للہ, صرف اللہ کے لیے ہوگا. اللہ رب العالمین حساب و کتاب لے گا. قیامت کس دن قائم ہوگی؟ سوال ہے نا. قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی. قیامت جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کر, ہمارا تو فجر کی نماز میں اٹھتے نہیں, بہت کم لوگ اٹھتے ہیں فجر کی نمازوں کے اندر. فجر کی نماز سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک قیامت اسی کے درمیان ہوگی. آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ, سب سے بہترین دن جس دن سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے. اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا, اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا, اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا, اسی دن آدم علیہ السلام کی موت ہوئی, اسی دن آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول کی گئی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ, قیامت صرف اور صرف جمعہ کے دن قائم ہوگی. وَمَا عَلَى الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ تُصْبِحُ. بیٹے خاموش رہو, الگ الگ ہو جاؤ, سب الگ الگ, دور دور میں بیٹھو, ساتھ میں نہیں بیٹھو, بات کوئی نہیں کرے گا, الگ الگ دور سے بیٹھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی. وما علی الارض من دابۃ الا وهي تصبح يوم الجمعة مسیخۃ الی ان تطلع الشمس. کہ جمعہ کا دن جب ہوتا ہے, آپ دیکھیں ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. جمعہ کا دن ہر جاندار صبح کے وقت اپنے کان کو کھڑے کیے ہوئے رہتا ہے. ساری جاندار ایک دم دھیان سے بیٹھے ہوئے ہوتے, سارے جاندار. صبح طلوع فجر سے لے کر سورج طلوع ہونے تک, خوفا من الساعہ, قیامت کے ڈر سے, اس یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے. الا الجن والانس, سوائے جنات اور انسان کے. ساری جاندار کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے اور ان کو بتا دیا ہے کہ قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی. سارے جاندار, بکریاں ہیں, پیڑ ہیں, جانور ہیں, جتنے طرح کے جانور ہیں, سب پریشان ہوتے ہیں جمعہ کے دن, گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں قیامت کے ڈر سے, سوائے اور جنات اور انسان کے, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے. تو آپ ذرا اس دن کا اہتمام اسی لیے زیادہ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کی اصلاح کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا, تم میں کا سب, تمہارے دنوں میں سے سب سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے. اس دن آدم کو پیدا کیا گیا, اسی دن ان کی وفات ہوئی. وفیہ الساعۃ وفیہ النفخہ, قیامت کے دن ہی لوگ بے ہوش ہو جائیں گے. قیامت کے دن بے ہوش کر دیا جائے گا. ساقہ, قیامت کے دن پھونک مارا جائے گا. جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں اسرافیل علیہ السلام, پھونک مارا جائے گا. جمعہ کے دن ہی یہ کام ہوگا. اب قیامت کس طرح سے آئے گی؟ ہم لوگ جس طرح سے غافل ہیں, ایک مسلمان آج جتنا غافل ہے قیامت سے, اور قیامت اچانک آئے گی, اور کتنا اچانک آئے گی. قرآن نے کیا کہا؟
قرآن نے کہا لا تأتیکم الا بغتہ. لوگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ نے کہا بتا دیجئے کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اور قیامت زمین و آسمان میں ہونے والے تمام واقعات میں سب سے ڈینجر اور خطرناک واقعہ ہوگا. اللہ نے کہا ثقلت فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں ابتدائی کائنات سے لے کر آخری کائنات تک سب سے خطرناک جو واقعہ ہوگا وہ قیامت کا واقعہ ہوگا. کہا لا تأتیکم الا بغتہ، اور یہ خطرناک واقعہ اچانک ہو جائے گا، اچانک آ جائے گا قیامت، اور انسان کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے وارثین علماء کو بھیجا کہ وہ تنبیہ کرتے رہیں، خود بھی متنبہ ہوتے رہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَيَأْتِيَنَّكُمْ بَغْتَةً، قیامت اچانک ہی آ جائے گی. جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت اچانک آئے گی. تو لوگ کہیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا، ہائے افسوس ہم لوگ تو بڑی کوتاہی میں تھے، ہم لوگ بہت غلطی میں تھے، ہم لوگ بہت غفلت میں پڑے ہوئے تھے. یہ کہیں گے، اور اس وقت بھی ایمان کام نہیں آئے گا، اس وقت کوئی نیکی انسان کی کام نہیں آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت کہتے ہیں والا دیکھیے گا، اندازہ کیجئے گا کہ قیامت کتنی جلدی سے قائم ہوگی. اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ کھینچا. وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلَا يَتَبَايَعَانِهِ وَلَا يَطْوِيَانِهِ. قیامت اتنی تیزی سے قائم ہو جائے گی کہ دو آدمی تجارت کے لیے بیٹھے ہوئے ہوں گے، ایک کپڑا بیچ رہا ہوگا، ایک خرید رہا ہوگا. کپڑا اس نے پھیلایا ہوگا، اپنے کسٹمر اور گراہک کے سامنے کپڑا پیش کیا ہوگا، اور دونوں بیع کر رہے ہوں گے. تقریباً بیع خرید و فروخت مکمل ہونے والا ہوگا کہ پیسہ لین دین ہو رہے ہوں گے. ولا یطوی، پیسہ دینے کے بعد کپڑے کا تھان فلا یطویانہ، لپیٹا نہیں ہوگا. ولتقومن الساعۃ، قیامت قائم ہو جائے گی. انسان کتنا غافل ہو جائے گا قیامت سے قریب. آپ سوچیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ انصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ. مثال دے کر بیان کیا. سارے لوگ تاجر نہیں ہیں معاشرے کے اندر، سارے لوگوں کپڑے کی تجارت نہیں ہے. کچھ لوگ گھر میں بکری اور بیل گائے رکھتے ہیں، دودھ دوہتے ہیں، جانوروں سے اپنی زندگی گزارتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اونٹنی والا انسان اپنی اونٹنی سے دودھ دوہ رہا ہوگا، فلا یطعمها، وہ اپنے اونٹ سے دودھ دوہنے کے بعد پی نہیں پائے گا. وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ، قیامت قائم ہو جائے گی. دودھ دوہتا ہوگا، برتن میں دودھ آ چکا ہے، چاہے گا کہ منہ میں پی جائیں، اتنا ہی میں پھونک دیا جائے گا، اور ہولناک آواز، منظر، پہاڑ رینگنے لگے گا، تیرنے لگے گا. یہ پہاڑ، زمین و آسمان پھٹ جائیں گے، زلزلہ ہو جائے گا، بھونچال آ جائے گا، پانی کے چشمے پھوٹ جائیں گے، سیلاب آ جائے گا قیامت کے دن. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سیلاب آ جائے گا، اور لوگ دودھ نہیں پئیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک مثال دی، کہا وَهُوَ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يُمِيتُ حَوْضَ إِبِلِهِ فَلَا يَسْقِي فِيهِ. ایک چرواہا ہوگا، وہ اونٹوں کو، بکریوں کو چراتا ہوگا. اونٹ چرانے والا عرب کے اندر یا جہاں بھی اونٹ چرایا جاتا ہے تو اونٹ کا چرواہا اپنے اونٹ کو پانی پلانے کے لیے ایک حوض بناتا ہے، مٹی کا حوض، اور اس کو لیپتا ہے، لیپ کر سکھا دیتا ہے، اور اس میں حوض کے اندر بہت سارا پانی جمع کر دیتا ہے. اور اونٹ جب چر کر واپس آتا ہے تو اس حوض میں اسے اتار دیتا ہے، اور اونٹ وہاں پر کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چرواہا اپنے اونٹ کو پانی پلانے کے لیے اس حوض کے پاس لائے گا، اور اس کا اونٹ پانی پینے کے لیے منہ ڈالے گا حوض کے اندر. وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ، اور قیامت قائم ہو جائے گی. کتنا کم ڈسٹینس ہوگا اور کتنی تیزی کے ساتھ لوگ غافل ہوں گے، بالکل غفلت میں ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک انسان دنیا کے پیچھے اپنے پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے، اپنے
جسمانی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے کھانا کھانے کے لیے بیٹھے گا، وَهُوَ وَقَدْ رَفَعَ أَكْلَتَهُ إِلَى فَمِهِ، انسان اپنا کھانے کا لقمہ اپنے منہ میں ایسے برتن سے اٹھائے گا، فَلَا تَقُومَنَّ السَّاعَةُ، کھا نہیں پائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ کتنا قریب ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہماری کیا فکر ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں قیامت بڑی بڑی نشانیوں کے بعد آنے والی ہے، یقیناً بڑی نشانیوں کے بعد آنے والی، لیکن اس کی مسافت کا کسی علم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب ایک نشانی آ جائے گی تو دوسری نشانی پیدر پہ آئے گی، ایسے آئے گی جیسے آپ جانتے ہیں ہار ہوتا ہے، ہار کی موتی اگر کاٹ دیا جائے تو ایک موتی گرنے کے ساتھ ساتھ ہار کے ساری موتیاں بکھر جاتی ہے، اسی طرح سے قیامت کی ساری بڑی چھوٹی نشانیاں آ جائے گی اور انسان فنا ہو جائے گا اور اللہ رب العالمین کے سامنے حساب و کتاب کے لیے حاضر ہو جائے گا۔ کیا یہ مقام غور و خوض کا نہیں ہے؟ عقل مندوں کے لیے یہ مقام غور و خوض کا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سور میں پھونک مار دیا جائے گا، جب اس پھونک کی آواز، اسرافیل جب پھونک ماریں گے اور آواز جب آئے گی بہت گرجدار خطرناک آواز، کبھی انسان نے ایسی آواز نہ سنی ہوگی، اور جب آواز سنے گا جو بھی انسان تو آواز کی طرف اپنی کان لگا دے گا اور اپنے سر کو اوپر اٹھا لے گا۔ جب انسان کوئی نئی آواز سنتا ہے تو اپنے کان کو کھڑا کر لیتا اور سر بھی اٹھاتا ہے تاکہ دیکھے کہ کس سمت سے آواز آ رہی، کس طرف سے آواز آ رہی، اسی طرح سے وہ بیدار ہو جائے گا اور آواز کی طرف کوشش کرے گا سننے کی۔ وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوتُ حَوْضَ إِبِلِهِ، سب سے پہلے جو انسان اس آواز کو سنے گا ایک ایسا انسان ہوگا جو اپنے اونٹ کے لیے حوض کو صحیح کر رہا ہوگا، اس کے بعد لوگ پھر بے ہوش ہو جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے لوگ، خود وہ انسان بے ہوش ہو جائے گا اور سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ کتنے کم انسان اتنا غافل ہے میرے بھائی اور دوستو کہ آپ ذرا سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیف انعم، کیسے مجھے دنیا میں مزہ کیسے آئے گا۔ انعام کہتے ہیں جو بھی نعمت ہے، دنیا کی جو نعمت ہے، انسان اچھا کھانا کھاتا ہے اسے مزہ آتا ہے، اچھا کپڑا پہن کر آتا ہے اسے نیا کپڑا پہننے میں اچھا دکھنے میں اچھا لگتا ہے، اچھا گھر میں رہتا ہے اسے اچھا گھر اچھا لگتا ہے۔ ہر انسان کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ اچھے گھر میں رہے، اچھا کھانا کھائے، اچھا لباس پہنے، اچھے دوستوں کے ساتھ رہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے کیسے مزہ آئے گا دنیا کی نعمتوں کے اندر۔ وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ، کیسے میں امن و امان کے ساتھ رہوں، کیسے میں لذت پاؤں، کیسے مجھے کھانے پینے پہننے میں مزہ آئے گا، جبکہ سور پھونکنے والا فرشتہ، سور کو جو چونگا ہوتا ہے سور پھونکنے کا، اس کو وہ فرشتہ منہ میں لے کر بیٹھا ہوا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے اور یوں ہی بیٹھا ہوا نہیں ہے، وہ حنا جبہتہ، اپنا پیشانی جھکائے ہوا ہے، وَأَصْغَى السَّمْعَ، اپنے کان کو کھڑا کیا ہوا ہے، مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ فَيَنْفُخُ، کب اللہ تعالیٰ اسے پھونکنے کا حکم دے گا کہ وہ پھونک دے گا۔ تو کیسے انسان کو کھانے میں مزہ آئے گا، کیسے انسان کو کھانے میں مزہ آئے گا۔ صحابہ اکرام رو دیا کرتے تھے جب اچھا کھانا کھاتے تھے، گوشت کھاتے، اچھے کھانا کھاتے جب، تو صحابہ اکرام کھانے کو دیکھ کر رو دیا کرتے تھے کہ ہم یہ اتنا اچھا کھانا کھا رہے ہیں، اگر قیامت قائم ہو گئی، اگر ہم گنہگار ہو گئے، اگر ہم ناکام ہو گئے۔ جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ سور پھونکنے والا فرشتہ وہ سور کو اپنے منہ میں لے کر بیٹھا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کے اجازت کا انتظار کر رہا ہے، اپنے پیشانی کو جھکایا ہوا ہے۔ پیشانی کب جھکاتا ہے انسان؟ ٹینشن میں جھکاتا ہے، پریشان جب ہوتا ہے تو سوچتا رہتا ہے ایسے بیٹھ کر کہ میں اب کیا کروں۔ وہ فرشتہ پریشان ہے جو جہنم میں نہیں جائے گا، فرشتے جہنم میں جائیں گے کیا؟ وہ فرشتہ پریشان حال ہے، لیکن جو انسان، جو جنات جہنم میں جانے والے ہیں انہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جب بیان فرمائی تو صحابہ اکرام کو بڑے پریشان ہو گئے
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ یہ دعا کرو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا، یہ دعا تم کرتے رہنا۔ اسی طرح سے قیامت کے دن جو واقعات ہوں گے، آپ واقعات سنیں، اللہ تعالیٰ کیسے کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قرآن کی ایک آیت تلاوت فرمائی، وہ آیت ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، اس کا معنی ہے کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور عزت ویسی نہیں کی جیسا کرنا چاہیے۔ لوگ اللہ کی عزت اس طرح سے نہیں کرتے ہیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی عزت اور تکریم کرنی چاہیے۔ عزت اور تکریم کے معنی کیا ہے؟ ہم اپنے استاد کی عزت کرتے ہیں، ہم اپنے بڑوں کے، اپنے ماں باپ کے، اپنے ماموں کے، اپنے چچا کی عزت کرتے ہیں۔ اگر ہمارے چچا، ہمارے ماموں، ہمارے استاد ہم سے کہیں پانی لے کر آؤ تو ہم نہیں کہیں گے کہ ہم اٹھ کر چلے جائیں گے، تو یہ عزت ہوگی؟ عزت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی عزت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کی بات مانی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا، نماز پڑھنے کا، ظلم نہ کرنے کا، دین سیکھنے کا، دین پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، حرام کاموں سے بچنے کا، حلال کاموں میں اپنی زندگی گزارنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو لوگوں نے اللہ کی عزت نہیں کی جس طرح سے کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹ لے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یُوَطِّوِ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا، دائیں ہاتھ میں، زمین کو اپنے بائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا۔ لپیٹ لے گا کیسے لپٹائے گا؟ اللہ کی طاقت دیکھی، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین سخت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں میں لپیٹ لے گا زمین و آسمان کو، پھر کہے گا انا اللہ، میں اللہ ہوں، انا العزیز، میں عزیز ہوں، میں طاقتور ہوں، انا الجبار، میرے پاس ہر طرح کی قدرت، طاقت، جبر موجود ہے، انا المتکبر، میں گھمنڈ والا ہوں، انا المتکبر، انا المتعالی، میں سب سے بڑا ہوں، انا الکریم، میں سب سے شریف ہوں، سب سے سخی ہوں، انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ پھر کہے گا اللہ تعالیٰ این ملوک الارض، کہاں گئے دنیا کے بادشاہ؟ این الجبارون، کہاں گئے دنیا میں ظلم کرنے والے، جبر کرنے والے؟ این المتکبرون، کہاں گئے گھمنڈ کرنے والے اپنی دولت پہ، اپنی عزت پہ، اپنے عہدے پہ، اپنی بڑائی پہ گھمنڈ کرنے والے کہاں گئے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا۔ اور صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر میں جب یہ حدیث فرمایا تو وَيَهْتَزُّ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہلنے لگے۔ صحابی کہتے ہیں کہ اتنا ہلنے لگے جب اللہ تعالیٰ کہے گا اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ، کہاں گئے گھمنڈ کرنے والے، میں بادشاہ ہوں، بہت دنیا میں ظلم کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہلنے لگے ممبر کے اندر، صحابی کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اب ممبر سے گر جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قیامت کے دن ایک منظر ہوگا، ایک دن۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن سور پھونکنے کے بارے میں بتایا، 2 مرتبہ سور پھونکی جائے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 سور کے درمیان، ایک مرتبہ سور پھونکا جائے گا، پھر دوسرے مرتبہ، دونوں کے درمیان مسافت 40 کا ہوگا، 40 کا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا 40 دن ہوگا، 40 مہینہ ہوگا، 40 سال ہوگا، نہیں بیان فرمایا۔ اسی لیے صحابی سے بار بار تابعی پوچھتے رہے آپ بتائیے 40 دن تھا، 40 مہینہ تھا، 40 سال تھا؟ اس کے بعد وہ کہتے ہیں جب سور پھونک دیا جائے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان سے ماء الحیاہ نازل کرے گا، زمین میں جو لوگ مدفون ہوں گے، مٹی میں مل گئے ہوں گے، جن کو جلا دیا گیا ہوگا، جو لوگ دریا میں بہا دیے گئے ہوں گے، جن کے جسم سڑ گئے ہوں گے دریا کے اندر، سمندروں کے اندر، زمین میں جو بوسیدہ ہو گئے، جن کے
بچھو جانور جس کے جسم کو کھا چکے ہوں گے، اس آسمان سے بارش نازل ہونے کی وجہ سے وہ جسم پھر سے زندہ ہو جائیں گے. جس طرح سے ایک زمین